أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر سبحان الله. والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فروزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باعث بلند صلوات سب سے پہلے میں اپنے اس عزیز محترم کے حق میں دعا ہو کہ خلاق عالم حال اور استقبال کا قوم کے لیے اسے نافع الملت ثابت کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین الحاج محمد حسین اکبر صاحب کے لیے دعا گو کہ خدا انہیں صحت دے، زندگی دے اور ان کے زیر سایہ یہ ادارہ
محمد و آل محمد کی رحمات و برکات کے صدقے میں قائم و دائم رہے۔ محترم مکرم جناب نقوی صاحب جو میرے اس خطاب کے ان مجالس ادا سے خطاب کرنے کی بانی ہے، خلاق عالم انہیں ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ خدا آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رہنے کی توفیقات پر قائم رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کو خدا داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو حق کے خدمات جو ہے اللہ کرے وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کا خطہ مقبولہ آزاد ہو اور کشمیر پاکستان بنے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پیغام ہے نقوی صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ کل اگر ہر مومن یہ کوشش کرے کہ وہ بغیر کچھ کھائے پیے یہاں تشریف لے آئے تو کل ان کے لیے مکمل طور پر لنگر حسینی کا ایسا انتظام کیا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ گھر سے سیر ہو کر آئے تو ہو سکتا ہے یہاں تھوڑا سا فرق رہ جائے، تو ان کی گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے عالم میں اس طرح پہنچے کہ یہاں فرق کا کوئی پہلو نظر نہ آ سکے۔ خدا ان کے رزق میں اور برکت عظیم پیدا فرمائے اور خدا زین نقوی صاحب کو بھی قائم و دائم رکھے۔ دعوت بلند صلوات۔ گزشتہ تقریر میں جو آخری کلمات تھے ان کے پیش نظر کچھ آباد نے ٹیلی فون کے ذریعے یہ وضاحت طلب کی ہے کہ آیا محمد و آل محمد حاضر و ناظر ہیں؟ یعنی کل کی تقریر کا جو آخری حصہ تھا اس میں یہی تھا۔ نظر شاہ جی آ جاؤ، آگے آ جاؤ، نظر شاہ اٹھو، آگے آؤ، درود پڑھیں صلوات۔ تقریر کا جو آخری حصہ تھا وہ یہی تھا کہ رسول پاک نے بغیر ضمانت لیے علی بن ابی طالب کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ ھذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم۔ تو اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ چلو ذرے ضمانت نہ صحیح تو شخصی ضمانت تو آپ لے رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی تشریف فرما تھے، چچا جناب حمزہ بھی یہی موجود تھے، بڑے بھائی جناب جعفر طیار بھی یہی جلوہ فگن تھے، جناب عقیل بھی یہاں ساتھ ساتھ تھے۔ تو مجھے جو جواب ملا جو میں نے کل عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرا فیصلہ محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ میرا فیصلہ محمد رسول اللہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے رسول کے لیے حال بھی حال ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے رسول کائنات کے لیے حال بھی حال ہے اور مستقبل بھی حال ہے، اور یہ صرف رسول کے لیے نہیں بلکہ مکمل 14 معصومین علیہ السلام کے لیے، حتیٰ کہ حضرت جناب سیدہ
بطن عذرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ماضی بھی حال ہے، حال بھی حال ہے، اور مستقبل بھی حال ہے۔ تو یہاں پر پوچھا گیا ہے، اعتراض نہیں کیا گیا، پوچھا گیا ہے کہ آیا شیعہ عقیدہ کے مطابق محمد و آل محمد حاضر و ناظر ہے؟ بات صرف عقیدے کی نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ کہ محمد و آل محمد حاضر و ناظر ہیں۔ اب میں پیچھے نہیں لوٹتا، جو آج وقت بہت کم رہ گیا ہے اور سفر میں مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے، پہنچتے پہنچتے جو ٹریفک ہر جگہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے بے اندم۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سورہ نمبر 9 کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 94 جو میں پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی بابا بھی آ جاؤ جلدی جلدی، آج میرے لیٹ ہو گئے۔ بابا نے بلند صلوات چلو جیتے اللہ محمد سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے بحیثیت ولایت مطلقہ کی۔ میں یہ کلمہ پھر ادا کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے بحیثیت ولایت مطلقہ کی، رسول دیکھ رہا ہے جو اللہ نے ولی مطلق ہوتے ہوئے رسول کو مقام ولایت بخشا ہے۔ اب صرف رسول ولی نہیں بلکہ رسول کے ساتھ ساتھ اب ہم پھر توجہ کرتے ہیں سورہ المائدہ کی طرف، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا پہلا ولی سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ہے، والرسول، اور دوسرا ولی اللہ کا رسول ہے۔ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا رسول اللہ کی ولایت میں لا شریک کی ولایت میں شریک ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ ہے ولی مطلق، یعنی اللہ کو کسی نے منصب ولایت بخشا نہیں، اللہ کو کسی نے ولی بنایا نہیں، لیکن اللہ نے رسول کو منصب ولایت بخشا ہے۔ تو پھر شریک نہیں، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ رسول کو ولایت عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن آیت صرف رسول پر ختم نہیں ہو رہی، بلکہ آیت اس سے آگے بھی ہے انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی ایک
اللہ ہے جو مطلقاً ولی ہے، والرسول، اور اللہ کا رسول بھی اس ولایت مطلقہ کے سائے میں تمہارا رسول ہے، بس ختم نہ۔ آیت پھر آگے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب یہاں اللہ نے تیسرے ولی کا نام لیا، اللہ ولی ہے، اللہ ہے، واضح ہو گیا۔ ورسول، اللہ کا رسول ولی ہے، شک نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، یہ بھی واضح ہو گیا۔ لیکن جب تیسرے ولی کی ولایت کا ذکر کیا ہے تو علائم کو بیان کیا ہے، علامتوں کو بیان کیا ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ یا اللہ یہاں بھی نام لے لیتا، روزانہ کا جھگڑا ختم ہو رہا ہے۔ سے یہی جواب ملے گا کہ اسی لیے تو نام نہیں لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی گمنام ہم نام بن گئے۔ دعویٰ کر بیٹھے تو اسی لیے میں نے علامتیں بتائی ہیں، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو آمنو، جو صاحبان ایمان ہیں۔ معلوم ہوا جو صاحبان ایمان نہیں ہے وہ اس حکم سے خارج۔ الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی اس حکم سے خارج ہو گئے۔ آگے کیا ہے؟ یؤتون الزکاۃ، جو زکات دیتے ہیں۔ معلوم ہوا جو منکرین زکات ہیں وہ بھی اس حکم سے خارج ہو گئے۔ بابا جان ہر ایک کو ولی کہنے سے پہلے ذرا قرآن کی علامتیں پڑھ لیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اب مومن بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکات بھی لے رہے ہیں۔ آگے ایک اور بڑی سخت شرط ہے ولایت کے لیے، وہ کیا ہے؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ وہ زکات لیتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا نماز اور زکات کا عمل وہ ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ میرے سامنے میں کہہ گیا، دیکھیے میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھنے کا عمل اور زکات دینے کا عمل وہ ان دونوں کو الگ الگ ادا نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی وقت میں جو ولی تیسرا ہے وہ اس کو ادا کر رہا ہے۔ حالانکہ نماز الگ ہے، زکات کا عمل الگ ہے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو آدمی زکات نہیں دے سکتا، اور جب زکات دی جاتی ہے تو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ لیکن نہ، یہ تیسرا ولی وہ ہے جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے
اور زکات بھی ادا کر رہا ہے۔ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن گواہ ہے۔ اللہ نے دونوں کا حکم ساتھ ساتھ بخشا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو۔ لیکن حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک ہمیں وہ نمازی دکھا دو جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہے، جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہے اور زکات بھی ادا کی ہے۔ اب میں ایک آیت پڑھ چکا ہوں پہلے، پتہ نہیں کس دن تقریر میں نے پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب 3 دن کے تھے تو جھولے میں دعویٰ کیا تھا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکات۔ اب پھر دیکھیے گا صلاۃ اور زکات دونوں کا ذکر حضرت عیسیٰ نے ساتھ ساتھ کیا، اور پھر کہہ دیا اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں اور میں زکات بھی دوں۔ وصیت کے باوجود کہیں تفسیروں میں نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہو اور زکات بھی دی ہو۔ تو آئیے اب ہم مسلمانان عالم مل کر تلاش کریں اس ذات مبارکہ کو کہ جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہے اور زکات بھی ادا کی ہے۔ جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو نمبر 1 تفسیر کبیر، نمبر 2 تفسیر روح المعانی، نمبر 3 تفسیر الکشاف، نمبر 4 تفسیر ساوی، نمبر 5 تفسیر روح المعانی، نمبر 6 کنز العمال، نمبر 7 الصواعق الموعظہ، نمبر 8 ینابیع المودۃ، اور بہت ساری کتابیں۔ ان سب میں یہ درج ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی کہ سأل سائل، کہ ایک سائل نے مسجد رسول میں سوال کیا۔ جب اس نے سوال کیا تو بھری مسجد میں سے کسی نمازی نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ اسے پھر سوال کیا، پھر جواب نہ ملا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کر کے کہا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، انی سألت فی مسجد رسول اللہ، کہ میں نے رسول کی مسجد میں کھڑے ہو کر بار بار سوال کیا ہے، ما آتانی احد شیئا، یہ جتنے نمازی کھڑے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی مجھے کوئی شے دینا گوارا نہیں کی جب تک اس کی ندا یہاں تھی۔ صدا یہاں تھی، ندا یہاں تھی، بس یہاں تھی۔ جب وہاں پہنچی تو اب وہ لکھتے ہیں کہ علی حالت رکوع میں تھے، اشارہ بخنصرہ، علی نے اپنی انگشت شہادت کے ساتھ رکوع کے عالم ہی میں اسے اشارہ کیا۔ وہ سائل فاقبلا، آگے بڑھا، فاخذ خاتمہ، اور علی کی انگوٹھی جو آپ کی انگشت مبارکہ میں تھی وہ لے لی اور چلتا بنا۔ اب 9 سال کو کسی نے آتے دیکھا، کسی نے آتے دیکھا، 9 سال کو کسی نے جاتے دیکھا۔ علامہ نے یہ نہیں لکھا، انہوں نے آگے لکھا، میں بیان کرتا ہوں
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی شیعہ تفسیریں دیکھی ہیں، نہ اس سائل کو کسی نے آتے دیکھا، نہ اس سائل کو کسی نے جاتے دیکھا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کس طرح آنے والے دروازے پر کرسی کو کسی نے نہ آتے دیکھا تھا نہ جاتے دیکھا تھا، لیکن آیا ہے۔ تو اسی طرح یہ سائل آیا اور اس نے سوال کیا، انگوٹھی دی اور چلتا بنا، یا علی اب آپ نے جب اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا ہے تو اب علی نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ علی تو رکوع میں تھا، نماز میں تھا، کیا علی کی نماز میں خلل نہیں آیا؟ یا یہ نمازوں میں خلل آنے کا تصور آپ نے کب سے لے لیا ہے؟ حسنین محمد کے شانوں میں بیٹھ جائے۔ رسول مسجد نبوی میں ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، حسنین شانوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خلل نہیں آیا۔ شریعت ان کی ہے یا تمہاری ہے؟ علی نے اشارہ نہیں کیا، جب صدا وہاں پہنچی جہاں علی روحانی طور پہ موجود تھا۔ اب علی نے اشارہ کیا اور اسے انگشتری دی اور چلتا بنا۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے رسول دیکھ رہے تھے۔ یہ میں جتنا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر کبیر علامہ فخر الرازی کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک دیکھ رہے تھے۔ جب سائل چلا گیا آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھا کے کہا، میرے اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے یہ بنا ہے، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ یا اللہ وہ موسیٰ تھا، میں محمد ہوں، وہ کلیم اللہ تھا، میں کلام اللہ ہوں۔ اس نے بھی تیری بارگاہ میں سوال کیا تھا، میں بھی تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی، کہ میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا۔ بس ابھی چکے یہ مولانا فخر الرازی کی تفسیر سے ہے تو اس لیے کسی حصے پر بھی آپ نے مجھ پہ اعتراض نہیں کرنا کہ یا اللہ علی میرے بھائی کو میرا وزیر بنا۔ ابھی ابھی رسول کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، نزل جبرائیل بہذہ الآیہ، جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوا کہ اے اللہ کے رسول، رب کا یقرؤ السلام، تیرا رب تمہیں سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے اقرأ، پڑھ، کیا پڑھ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بات ہے پڑھنے کی، وہاں رسول نے پڑھا، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول
تمام مومنین کی حفاظت کے لیے ائمہ طاہرین معصومین اسلام کی خوشنودی کے لیے باہر میں آقا کی خوشنودی اور آمد کے لیے آواز بلند کر ذرا یہ سامنے رہے جو میری مجبوری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ پہلا ولی اللہ ہے اور دوسرا ولی رسول اللہ ہے اور تیسرا ولی تو یہاں پر اب آئیے پھر آیت کی طرف، میں پھر سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 105، پہلی 49 تھی، اب میں آیت نمبر 105 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے رسول سے، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ دیکھیے نعرے آپ لگا چکے، چونکہ سوال ہے تو اس لیے میں بڑی تسلی سے اور بڑے آرام سے اس کا جواب جو مولا کی گداگری میں میں دے سکتا ہوں میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ میرا حبیب اپنی امت کے ایک ایک فرد پر اس حقیقت کو واضح کر دو کہ تم جہاں بھی چاہو جو چاہو عمل بجا لاؤ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ والمومنون، اور کچھ خاص مومن ایسے ہیں، یہ مدرسے کا ماحول ہے، بہت بڑا ہمارا علمی ادارہ ہے، تو آپ سب سوچیں گے کہ میں نے المومنون کا ترجمہ خاص کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی قاعدے کے مطابق مومنون پر جو الف لام ہے یہ الف لام زائدہ نہیں، یہ الف لام استغراقی نہیں، بلکہ یہ الف لام تعریف کا ہے، یعنی معرفہ بنانے کا ہے، خاص بنانے کا ہے، یعنی ہر مسلمان نہیں، ہر مومن نہیں، خاص مومن کچھ ایسے ہیں کہ جس طرح اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اللہ نے اپنی قدرت اور علم کی سائے میں جو قدرت رسول کو بخشی ہے اعمال دیکھنے کی، کچھ خاص مومن ایسے ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ خاص مومن کون ہے؟ اللہ تو واضح، رسول تو آیا، اب وہ خاص مومن کون ہے؟ میں 3 یا 2 کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر نور الثقلین، دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر تسنیم، تیسری کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ میں ان تینوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، ان میں یہ درج ہے کہ یہی سوال معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم سے ایک سائل نے کیا کہ مولا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ مومن کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مشیت کے سائے میں تمام دنیا کے اعمال دیکھ رہے ہیں؟ اب میں کتابوں کے نام لے چکا ہوں، علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے گا، یہ کتابیں یہاں موجود ہیں، مجھے علم ہے۔ یہ تفسیر تسنیم جو ہے یہ آغا آیت اللہ جواد عاملی کی ہے، اس میں یہ موجود ہے، نور الثقلین میں یہ موجود ہے۔ معصوم ابن معصوم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ذرا انداز جواب سنیے گا اور پھر اپنے مقام پر سوچیے گا، امام نے صرف جلدی سے جواب نہیں دیا بلکہ امام نے فرمایا ہے اللہ رب اکبر کی قسم، سب سے پہلے میرے
میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، امام نے قسم کھائی ہے، واللہ رب اکبر کی قسم، وہ المومنون یعنی خاص مومن کوئی اور نہیں ہے، ہوا علی بن ابی جد پاک علی ابن ابی طالب ہے۔ درود پڑھیے صلوات۔ باجازہ جناب علی۔ تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ اگر کسی اور کے ہاں تفسیر جو ملتی ہے بجا ہے، لیکن معصوم سے پڑھ کر اور تفسیر دینے کا حق کون رکھتا ہے؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے دادا علی بن ابی طالب ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں اسے اور آگے لے کے چلتا۔ اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان کا، لینگویج کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مضارع پر سین یا سوفا داخل ہو جائے تو وہ اسے حال کے معانی سے نکال کر مستقبل کے معانی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے قل اعملوا، اپنی امت سے کہہ دے کہ تم جو اعمال مرضی میں آئے جہاں چاہو بجا لاؤ تمہارے اعمال کو، اللہ بھی فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ۔ اب یرا ہے فعل مضارع، اس پر ہے سین داخل، اس کا کام ہے حال سے نکالنا، مستقبل کے معنی میں لے جانا۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے نا اس بات سے؟ تو جب قاعدہ موجود ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں گے۔ اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں اختصار کو مد نظر رکھ کر کہ اگر یہ معنی کرو گے تو اب پھر بیٹا جی، یار بیٹا میری طرف دیکھو نا میرا چاند، اگر معنی کرو گے مستقبل کا تو اللہ کے لیے بھی، رسول کے لیے بھی، المومنون کے لیے بھی فعل ایک ہے۔ یعنی یرا جو ہے جس پر سین داخل ہے یہ فعل اللہ کے لیے بھی، رؤیت کی خاطر اللہ کی رؤیت کے لیے بھی، رسول کی رؤیت کے لیے بھی، اور علی اور ائمہ کے دیکھنے کے لیے بھی یہ فعل ایک ہے۔ ہاں اگر اللہ کے لیے فعل الگ ہوگا اور رسول کے لیے اور ائمہ کے لیے الگ ہوتا پھر ترجمہ ہم وہی کرتے جو قاعدہ ہمیں بتا رہا ہے، لیکن چونکہ یہاں فعل اللہ، رسول اور حضرت علی اور ائمہ سب کے لیے ایک ہے، تو اب ہمیں کیا ترجمہ کرنا پڑے گا؟ جو ترجمہ اللہ کی رؤیت کے لیے ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے لیے ماضی بھی حال ہے، اللہ کے لیے حال بھی حال ہے، اللہ کے لیے مستقبل بھی حال ہے۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ یہ خدا سورہ فصلت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو چاہو جہاں چاہو عمل کرو۔ اب جائیں گھروں میں جا کر ترجمہ اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں تم چاہو عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ما یکون من نجوی من ثلاثۃ الا هو الرابع ولا خمسۃ الا ولا ما ہو، یعنی جہاں تم چار ہوتے ہو وہاں اللہ پانچواں ہوتا ہے، جہاں تم پانچ ہوتے ہو وہاں اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، تم زیادہ ہو یا کم ہو
اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ وما یعزب عن ربک من شیء من مثقال ذرۃ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی شے ہے وہ معمولی سا ذرہ بھی کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وما یعزب عن ربک، جو کچھ بھی ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ترجمہ کر رہے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہاں رسول کے لیے بھی فعل وہی ہے، علی کے لیے بھی فعل وہی ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ کی مشیت کے سائے میں، یہ فکرہ میں بار بار دے رہا ہوں تاکہ کوئی معترض نہ ہو سکے، اللہ کے ارادے کے سائے میں، اللہ کی مشیت کے سائے میں یہ دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ اب یہاں پر میں سمیٹتے ہوئے حوالہ دینا چاہتا ہوں، کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کے پیچھے ہم صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کی حالت میں کچھ نے یہ سوچا کہ نماز پڑھتے ہوئے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عبادت میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ میرے بھائی کہتے ہیں کہ قبلہ حضور مجھ سے حکم دیا گیا ہے فاضل طلباء کی طرف سے، آپ کی جانب سے، آپ کی نہیں یعنی طلباء کی جانب سے، ادارے سے، کہ گلفام صاحب صفحہ نمبر ضرور بتایا کرے۔ تو اب سفر کا معاملہ ہے تو میں صفحہ نمبر اتنا وہ نہیں بتا سکتا، تو کتاب الصلاۃ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب ذکر جمیل حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی کی لکھی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر ہے 84۔ باقی کتابیں میں چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول پاک نماز پڑھ رہے تھے، صحابی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یا کچھ صحابی یہ سوچ کر کہ بھائی عبادت میں دیر نہیں ہونی چاہیے، وہ رسول سے پہلے رکوع میں چلے گئے۔ سے پہلے رکوع میں چلے گئے، اب رسول نے نماز تمام کر دی، ان سب کو علم تھا بے رسول تو پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے، رسول کا وقت کعبے کی طرف تھا۔ اب رسول نے کیا کیا، یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے، اب رسول نے کیا کیا، سلام کے بعد اپنے ان صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علیہ رکوعہ ولا خشوعہ، رب اکبر کی قسم مجھ محمد سے نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے مجھ محمد سے نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ اب میں رک گیا، اب میں آگے نہیں پڑھتا، اس جنازری کے صدقے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، رکوع کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ، خشوع کا تعلق ہے باطن کے ساتھ۔ رکوع جو ہے وہ ہے ظاہر کے ساتھ،
خشوع کا جو تعلق ہے وہ ہے دل کے ساتھ، وہ ہے باطن کے ساتھ. تو صحیح بخاری سے پتہ چل گیا کہ رسول پاک صرف ہمارے ظاہر کی حالت کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ہمارے دلوں کی حالت کو بھی. یعنی یہ ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، وہ میں حوالہ دے رہا ہوں زرقانی کی علی المذاہب جلد نمبر 7 کا اور ذکر جمیل صفحہ نمبر 88 کا. وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. یہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے یہ بیان ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، ہم صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر کہ پوری کائنات کے پردے اللہ نے میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیے. واہ جی واہ. تمام کائنات کے پردے اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے ہیں. اور یہاں پر ایک صحابی نے پھر عرض کیا، مولا کچھ دیر کے لیے یا مستقلاً؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ پوری کائنات کے پردے قیامت تک کے لیے میرے سامنے سے ہٹا دیے گئے. کأنما انظروا الیہ، کأنما انظروا الی کف ہذہ، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہتھیلی میرے سامنے ہے، اسی طرح ہر ذرہ کائنات مجھ محمد کے سامنے ہے. اب تو یاد آ گیا ہوگا نا، کسی نے کسی سے کہا تھا کہ جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے، مجھ علی ابن ابی طالب کی نظر کے سامنے ہے. شاید آپ کو تو یاد ہے، آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ تو ماضی گوش سے سن رہے ہیں کہ جب شب معراج رسول پڑھتے تھے تو علی نے اس طرح کا کہا تھا، یا رسول اللہ اپنی معراج کے حالات آپ سنائیں گے یا میں علی سنا دوں؟ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں بہت بڑا خطبہ ہے. اس خطبے کا ایک فقرہ دے رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں، انی عالم بطرق السماوات من طرق الارض، میں علی ابن ابی طالب زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو آج یہ پوچھ رہے کہ محمد و آل محمد حاضر و ناظر ہیں، بھئی جو نہیں ہیں ان کے متعلق پوچھتے رہے. قبلہ یا علی جیتے رہے، سلامت رہے. قبلہ چونکہ آج ہی ٹیلی فون پر یہ سوال ہوا ہے اور آج ہی مجھے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ سارا تیار کرنا پڑ گیا ہے، تو نہج البلاغہ خطبہ نمبر جو اس وقت پڑھ رہا ہوں 175، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 175، وہاں سے لے کر میں حضرت علی کا علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب ایک گھڑی مجھے چلنے نہیں دے رہی. تو مولا فرماتے ہیں، واللہ واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل منکم من مخرجہ ومولجہ وجمیع شانہ، رب اکبر کی قسم اگر میں علی چاہوں تو میں تم میں سے ہر ایک شخص کو
یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے۔ سے ہر ایک کا آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہے، صرف اتنا نہیں وہ جمیع شان نہیں، اور جو اس پر رات دن حالات گزر رہے ہیں میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، دیکھ رہا ہے تو بتا رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا۔ تو اگلا فکرہ مولا کا جس کی آج میں تشریح نہیں کروں گا بلکہ ترجمہ دے کر شاید یہی چھوڑ دوں گا۔ آج آگے علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بتا سکتا ہوں لیکن بتاتا نہیں۔ کیوں نہیں بتاتا؟ وَلَٰكِنْ أَخَافُ أَن تَغْفِرُ فِيَّ بِرَسُولِ اللَّهِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شان سن کر تو میرے نبی کی شان کو بھول جاؤ۔ نہیں آیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو منوانے آیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، میں انہیں منوا رہا ہوں، وہ مجھے منوا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ محمد پہنچا دے، اور یہ میرا بازو پکڑ کر اعلان سنا رہا ہے کہ من كنت معه فهذا۔ گھرانہ جو ہر حالت میں اللہ کو اللہ منواتا رہا، گھر دیا، زر دیا، سر دیا، اکبر دیا، اصغر دیا، جیتے رہو سلامت رہو۔ جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب رسول پاک کے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ام المومنین حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارکہ سے تھے، جب آئیے تشریف لے آئیں جی، اچھا جی، تو آپ ڈائریکٹ میرے پاس آتے، قبلہ کو تکلیف دی، زحمت سماعت دے دی۔ برحمت محمد و آل محمد بلند سلام۔ جب اس شہزادے کا جو صرف اب ٹھیک ہے جی بیٹو اب ٹھیک ہے نا، جب اس شہزادے کا جو صرف 16 مہینے کی تھے، فقط 16 مہینے کے، ماہ رجب میں سن 10 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو رسول پاک بہت روئے، جی بھر کے روئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ فطرتی عمل ہے، مجھے اپنے بیٹے کا وہ وقت نہیں بھولتا جب میرے ہاتھوں پر وہ آخری ہچکی لے رہا غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا گیا، نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ ایک یوں تاریخ کے جو فکر میں نے پڑھے ہیں وہ یہ ہیں، اے رسول یوں شہزادے کو خود اٹھا کر جنت البقیع کے قبرستان میں صحابہ کے ساتھ لائے، آپ کے دائیں پہلو میں علی چل رہے تھے، جیسے کھدی ہوئی قبر پر
رسول کی نظر پڑی، وہی قدم روک گئے، کہا یا علی اب ابراہیم کو تو سنبھال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب ابراہیم کو تو سنبھال۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفن نہیں کر سکتا؟ منع ہے؟ فرمایا نہیں، منع نہیں ہے، لیکن آخر میں بھی تو باپ، میرے دادا ابراہیم نے جب میری جد اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا چاہی تھی تو آنکھوں پر ان کے پٹی باندھ، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، تو میرے اندر بھی ایک داداری محبت کا جذبہ ہے جس کے تحت میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قبر میں نہیں چھلاتا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا زندہ نہیں ہوا تھا۔ تیرے ستم کا نشانہ نہیں بنا تھا، لیکن ہائے کربلا، آپ کا حسین جب اصغر کو اٹھا کر میدان میں لے گیا تو جناب اصغر کی حالت کیا تھی؟ ہمارے روایت میں ملتا ہے کہ 3 محرم کو افواج یزیدی کے آنے پر جب بی بی ام رباب کو یہ علم ہو گیا کہ یہ فوجیں غریب زہرا کو مارنے کے لیے جمع ہو رہی ہیں، بی بی اتنی روئی کہ اصغر کو دودھ پلانے کے قابل نہ رہے۔ میں بڑے ادب سے پڑھ گیا، ترجمہ اور بنتا تھا، یعنی بی بی اپنے بیٹے کو دودھ سے سیراب کرنے کے قابل نہیں رہی، تو اصغر 3 دن کا بھوکا نہیں، 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک اصغر شیر مادر کے بغیر رہا، اور 7 محرم سے لے کر یا کچھ تاریخوں میں 8 محرم سے لے کر 10 محرم تک پانی کا قطرہ بھی اصغر کو میسر نہیں آیا۔ ایک یہ حالت ہے، ایک یہ حالت بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جب میں کبھی ایسی مجلس میں جاتا ہوں جہاں مجھے ماں بہنوں بہو بیٹیوں کے درمیان سے گزر کر جانا پڑتا ہے، تو میں نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے کہ میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے، وہ ان کے لیے پانی کی بوتل، دودھ کی بوتل، شربت وغیرہ اپنے ساتھ رکھتے کہ بچہ مانگے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ روتے بھی جاؤ جن کی اولادیں نہیں ہیں، دعائیں بھی مانگتے رہو۔ علی اصغر باب الحوائج میں علی اصغر حاجتوں کے پورے ہونے کا بیان ہے۔ حالانکہ میری بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو پتا ہوتا ہے کہ جس مجلس پر جا رہے ہیں وہاں سبیل کا انتظام بھی ہے، پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، باقی لوازمات بھی ہیں، لیکن پھر بھی ساتھ لاتی ہے کہ کہیں بچہ طرف میں نہ پائے۔ میں نے خود جہاں اور تاریخ میں بہت کچھ پڑھا ہے وہاں میں نے یہ بھی پڑھا ہے قبلہ، میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے، یعنی سنا نہیں پڑھا ہے کہ رسول پاک خود ہر سال 10 محرم کے دن تمام مدینے کی عورتوں کو حکم دیتے تھے جن کے بچے ہوتے تھے کہ آپ سب سے لے کر ظہر کے وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا۔ جب حسین اصغر کو لے کر گئے تو اصغر کی حالت کیا تھی؟ آنکھیں بند ہے، منہ کھلا ہوا ہے، گردن ایک طرف لٹکی ہوئی ہے، یتلذذ آپ کی خوش زبان
آپ کے تعلق سے چمٹی ہوئی ہے۔ یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ جب بچے کو پیاس لگے یا بھوک تنگ کرے تو پہلے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اگر ماں توجہ نہ کرے، کوئی توجہ نہ کرے تو پھر وہ رونے لگ جاتا ہے، اگر پھر بھی کوئی توجہ نہ کرے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ یہ وہ منظر تھا علی اصغر کا کہ اصغر کی گردن ایک طرف مڑکی ہوئی تھی، خشک زبان تالو سے لگی ہوئی تھی۔ حسین نے مانگا کیا تھا؟ صرف اصغر کے لیے 2 قطرے پانی دے، اور وہ بھی وہ پانی جو اصغر کی دادی نہا کر نہا تھا۔ لیکن جواب کیا ملا؟ میں جواب عرض کرنے سے پہلے منبر چھوڑ رہا ہوں، ایک بات دینا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے کے بچے کو کتنا پانی چاہیے؟ جو بچہ پیاسا ہے اور صرف 6 مہینے کا ہے اس کو کتنا پانی چاہیے؟ یہ دیکھیے، یہ میں نے کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سنتے رہے؟ اس کا کونا پانی سے تر کیا، اب پیاسے بچے کا منہ ہے کھلا ہوا، یوں نچوڑا، 2 قطرے گئے، اس کی پیاس ختم ہو گئی۔ لیکن ہائے کربلا، جب حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، حرملہ نے 3 نوکوں والا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1400 سال کے بعد یہ میرا نوجوان بیٹا سن کے برداشت نہیں کر رہا۔ اللہ جانے سکینہ نے کیسے دیکھا، اللہ جانے بیوی رماز نے کیسے دیکھا ہوگا، اللہ جانے لٹی سیدانیاں کیسے دیکھ رہی۔ نشانہ باندھ کر وہ تیر چھوڑا، جب وہ تیر چھوڑا نا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ 3 نوکیں تھی، ایک نوک یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک یہاں لگی، فَالزُّبِرَ مِنَ الْعُذْنِ إِلَى الْعُذْنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر زندہ ہو گیا۔ اب یہاں میں فکرہ دے رہا ہوں، ہمارے علماء نے لکھا ہے چونکہ تیر زہر میں بجا ہوا تھا اور بچہ صرف 6 مہینے کا تھا، تو کس طرح چند گھوٹ زہر میں وہ پانی حسن نے پیا تھا اور اس کا اثر ہوا تھا اور کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اسی طرح زہر نے اصغر پر اتنا اثر کیا کہ اصغر کا شفا مسلسل رونا ہمارے بات میں نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلامتی دے اور مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا نبی صاحب کی دعائیں قبول کرے، قبلہ پاک کی بھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بچہ تڑپا۔ حضرت علامہ قنطوری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ تیر اتنا وزنی تھا جو شہزادے کو چھوڑا گیا، کہ یہ تیر ہمیشہ میدان میں جانوروں کو چھوڑا جاتا تھا۔ اگر حسین کا بازو یہ تیر نہ روکتا اب میں کیسے بولوں؟ جہاں تک تیر جاتا وہاں تک علی اصغر کا لاشا جاتا۔ حسین آئے، بس میں آگے زیادہ نہیں پڑھتا، حسین آئے پھر پلٹے، پھر بڑھے، پھر پلٹے، آخر حسین نے خیمہ گاہ کے دروازے کے آگے تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی، قبر کھود کر یہ شہید اصغر وہ شہید ہے جس پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، امام نے خود پڑھی ہے، تو ایک چھوٹی سی قبر کھودی، قبر کھود کر حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، رو رہی ہے، پھر دیکھا، رو رہی ہے، پھر دیکھا، جو دنیا خیمے
علامہ محمد عباس کنی صاحب جو بڑے فاضل ترین شخصیات میں سے ایک فاضل ترین شخصیت ہے، جن سے حوالہ طلب کرنے کی کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی، وہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور کتابوں میں بھی یہی ہے کہ جب بھی رباب نے مٹی ڈالنا شروع کی، پاؤں میں مٹی ڈالی، پنڈلیوں میں مٹی ڈالی، رانوں میں مٹی ڈالی، شپوں میں مٹی ڈالی، سینوں میں مٹی ڈالی، ہائے اولاد والو اب وقت آ گیا چہرے میں مٹی ڈالنے کا، بیوی کی کھانا نکال دے۔ رو کے کہا غفر کرنا اب تو جانے تیرا اصل جانے، بس ختم، سلامت رہو آباد رہو۔ حسین نے سلا دیا، زہرا کا لال خود بھی زیت گرم پہ سو گیا۔ دو تاریخیں ہیں، ایک ہے 11 محرم، ایک ہے 12 محرم، کہ جب ابن سعد کے سامنے شہداء کے سر رکھے گئے تو ایک ایک سر کو دیکھ کر کہتا ہے شمر سر آ گئے، حسین پہ اثر کا سر نہیں آیا۔ یہ کہتا ہے لاشوں میں لاشا نہیں ملا، ابن سعد کہتا ہے نہیں، مجھے ہر حالت میں چاہیے، جاؤ تلاش کرو۔ یہ ظالم تلوار لے کر اس ٹیلے کی طرف بڑھا جہاں لٹی پھٹی صحابانیاں بیٹھی، ایک شامی بن کر کہتے ہیں شمر کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے ٹیلے کی طرف۔ کیوں؟ بچے کی ماں کے پاس۔ کس لیے؟ بچے کا لاشا لے لے۔ کہتا ہے مجھے پتا ہے بچے کی ماں کے پاس لاشا لیں گے، سمجھ میں نہیں آتا اور میں کیسے کروں۔ کہتا ہے کہاں ہے؟ یہ شامی بیان کرتا ہے حسین نے چھوٹی سی قبر کھولی تھی، بچے کو سلا دیا تھا۔ کہتا ہے جگہ بتا۔ اس نے پھر کہا گھوڑے دوڑ گئے، فوجیں گزر گئی، نشاد ختم ہو گیا، جگہ یاد نہیں ہے۔ ہاں تجویز دیتا ہوں، کچھ گھوڑے سواروں کو زینوں پر بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں لے گئے، نرم نرم زمین پر جب وہ نیزے ماریں گے جہاں اثر کا لاشا ہوگا وہیں سے نیزے کی نوک پر آ جائے گا۔ اور اولاد والو جب نرم نرم زمین پر نیزے لگنے لگے، 4 سالہ سکینہ نے ماضیبار کا دامن میں گیا، پکڑ کر کہا اب یہ نیزے کیوں مار رہے ہیں؟ کہا سکینہ ہمارا وارث تو کوئی نہیں رہا۔ کے پار سے گزرا، شہزادہ نیزے کی نوک پر آیا اور رخ ہو گیا ٹیلے کی طرف، آواز دے دے گا اما اب تو رانی ہے، اما اب نے جھوٹ ہو چھیڑی، اما تیاری ہے۔ بس بابا جی، بس بابا جی، بس بابا جی۔ یاد کرو جب بیوی جانب دیکھ رہی